نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یوم عاشوراء کے بعد جب اسیران کربلا کا زنجیروں میں جکڑا قافلہ عورتوں اور بچیوں کے ساتھ 1300 میل کا پیدل سفر کر کے ملک شام میں یزید کے دربار پہنچایا گیا، تو اس موقع پر سر سے پاؤں تک بیڑیوں میں جکڑے امام زین العابدین نے ایسا تاریخی خطبہ دیا جس نے یزیدی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں، اور وہ یزید جو حضرت حسین کے مطابق غلط پروپیگنڈا کرتے ہوئے انہیں شہید کرنے کے جواز اپنے ہمراہ کو بتا رہا تھا، امام زین العابدین کے خطبے نے اس کی سفاکے اور جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ کہتے ہیں جب زین العابدین نے کچھ بولنا چاہا تو یزید نے اجازت نہ دی، لیکن دربار میں موجود لوگوں کے اصرار پر یزید کو مجبور ہونا پڑا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ طویل اور کٹھن سفر سے آنے والا کیا بول سکے گا، لیکن امام زین العابدین کے خطبے نے ایسا اثر دکھایا کہ یزید العین بڑے دربار میں ذلیل و رسوا ہوا۔ زین العابدین کا مکمل ایمان افروز خطبہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اسیران کربلا کو جب مسجد اموی میں لگے دربار یزید میں لایا گیا تو وہاں یزید نے بہت بڑی محفل منعقد کروائی۔ لوگوں کے بڑی تعداد میں تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یزید اپنی طرف سے اس کام کے ذریعے اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے منبر سے یزید اور اس کے آباء و اجداد کی مداح سرائی کرنا شروع کی اور شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کو باغی قرار دیا۔ اس موقع پر امام زین العابدین نے خطیب سے فرمایا، وائے ہو تم پر، تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضا کو خدا کی خوشنودی پر مقدم کیا اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے حاضرین سے بات کرنے کے لیے یزید سے اجازت مانگی، تو یزید نے امام زین العابدین کی بات کو رد کر دیا، لیکن کچھ شامیوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بیمار کیا کہہ لے گا۔ بس شامیوں کے اصرار پر یزید نے مجبوراً امام زین العابدین کو حاضرین سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر زین العابدین کے دو ٹوک اور ہوش ربا خطبے نے حکومت یزیدی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ مزید رسوائی سے بچنے کے لیے یزید نے مؤذن سے اذان دینے کا کہا۔ اس کے درباری مؤذن نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اذان شروع کر دی، لیکن جیسے جیسے مؤذن اذان کے جملات ادا کرتا جا رہا تھا، امام سجاد بھی کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرماتے جاتے۔ تو دوستو، چلیے آپ کے لیے زین العابدین کا مکمل خطبہ پیش کرتے ہیں، تو توجہ اور غور سے سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم اور بخشش و سخاوت، فصاحت اور شجاعت ہے، اور مومنین کے دل میں محبت ہے۔ ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہیں، صدیق ہم سے ہیں، جعفر طیار ہم سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہداء ہم سے ہیں، اس امت کے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے ہیں، زہرہ بطول سلام اللہ علیہ ہم سے ہیں، اور امام مہدی امتی ہم سے ہیں۔ لوگوں، اس مختصر تعارف کے بعد جو مجھے جانتے ہیں سو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کا متعارف کروا کر اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنے عباد کے پلو سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا، اور سعی بجا لانے میں بہترین طواف کرنے والوں کا، بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں۔
میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف سیر کی۔ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے۔ میں ان صفات والوں کا بیٹا ہوں جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی۔ میں اس رسول اور اس خدائے بزرگ و برتر نے جس پر وحی بھیجی محمد مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمان بندوں کی ناک خاک میں رگڑ دی، حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ مزید امام زین العابدین نے فرمایا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں۔ بس زین العابدین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس قدر فرمایا کہ حاضرین دھاڑے مار مار کر اور فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے، اور یزید شدید خوف ہراس کا شکار ہوا۔ یزید اور اس کے لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں، بس اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے۔ اسی طرح اس نے امام کا کلام قطع کر دیا اور امام زین العابدین کا کلام روک دیا۔ مؤذن نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا، خدا سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے بڑی نہیں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت اور میرا خون سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین نے سر سے امامت اتارا اور مؤذن سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مؤذن، تمہیں اسی محمد کا واسطہ، یہیں رک جاؤ لمحہ پر تاکہ میں ایک بات کہہ دوں۔ اور پھر ممبر کے اوپر سے یزید بن معاویہ بن ابی فزیان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے یزید، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہیں یا تمہارے؟ اگر کہو گے کہ تمہارے نانا ہیں تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے، اور اگر سمجھتے ہو کہ آپ میرے نانا ہیں تو بتاؤ کہ تم نے ان کی عترت اور خاندان کو قتل کیوں کیا، اور تم نے میرے والد کو قتل کیوں کیا، اور ان کو اور میرے خاندان کو اسیر کیوں کیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا وہ ایمان افروز خطبہ جو امام زین العابدین نے یزید کو دربار میں دیا، جس کو سن کر مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے قیمتی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ایسی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔